بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو کہانیاں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے دن کا ایک نئے واقعہ کے ساتھ۔ کثرت استغفار کی ضرورت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے، اور جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اور جب ماں کی نافرمانی کی جانے لگے، اور جب دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے، اور مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے، اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگیں، اور جب قوم و جماعت کے زعیم و سربراہ اس قوم و جماعت کے کمینہ اور رذیل شخص ہونے لگیں، اور جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنہ کے ڈر سے کی جانے لگے، اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور ساز باجوں کا دور دور ہو جائے، اور جب شرابیں پی جانے لگیں، اور جب اس امت کے پیچھے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں اور ان پر لعنت بھیجنے لگیں، تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو۔ سرخ یعنی تیز و تند، شدید ترین طوفانی آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دنس جانے کا، صورتوں کے مسح و تبدیل ہو جانے کا، اور پتھروں کے برسنے کا۔ نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت اور تمام نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو، جو اس طرح پہ در پہ وقوع پذیر ہوں گی، جیسے موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پہ در گرنے لگیں۔ مذکورہ بالا حدیث میں کچھ ان برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو اگرچہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہی ہیں، اور کوئی بھی زمانہ ان برائیوں سے خالی نہیں رہا، لیکن جب معاشرے میں یہ برائیاں کثرت سے پھیل جائیں اور غیر معمولی طور پر ان کا دور دورہ ہو، تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب، خواہ وہ کسی شکل و صورت میں ہو، اس معاشرہ پر نازل ہونے والا ہے، اور دنیا کے خاتمے کا وقت قریب تر ہو گیا ہے۔ مال غنیمت کو دولت قرار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلطنت کے اہل طاقت، ثروت اور اونچے عہدیدار مال غنیمت کو شرعی حکم کے مطابق تمام حقداروں کو تقسیم کرنے کی بجائے خود اپنے درمیان تقسیم کر کے بیٹھ جائیں، اور محتاج و ضرورت مند اور چھوٹے لوگوں کو اس مال سے محروم رکھ کر اس کو صرف اپنے مصرف میں خرچ کرنے لگیں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے وہ اس مال غنیمت کے تمام حقداروں کا مشترکہ حق نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہیں۔ امانت کو مال غنیمت شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ کرائی جائیں، وہ ان امانتوں میں خیانت کرنے لگیں اور امانت کے مال غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگیں، جو دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا لوگوں پر اس طرح شاق و باری گزرنے لگے کہ گویا ان سے ان کا مال زبردستی چھینا جا رہا ہے، اور جیسے کوئی شخص تاوان اور جرمانہ کرتے وقت سخت تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ علم سکھانے اور علم پھیلانے کا اصل مقصد دین و شریعت کے عمل اور اخلاق و کردار کی اصلاح و تہذیب، انسانیت اور سماجی کی فلاح و بہبود، اور خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب و خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعہ دنیا کی عزت، مال و دولت، جاہ و منصب اور ایوان و اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ ہے کہ خاوند زن مرید ہو جائے اور اس طرح بیوی کا حکم مانے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے خدا کے حکم و ہدایت کی صریح خلاف ورزی ہو۔ ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرما برداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے اور کسی شرعی وجہ کے بغیر اس کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھائے۔
واضح رہے کہ یہاں صرف ماں کی تشخیص اور اس اعتبار سے ہے کہ اولاد کے لیے چونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے، اس لیے وہ اولاد پر بات سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ دوستوں کے قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کی دیکھ بھال میں صرف کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے، ان کے ساتھ گپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے، اور اپنے معمولات و حرکات سے ایسا ظاہر کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق معنست ہے۔ مسجد میں شور و گل کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے باتیں کی جائیں، چیخ و پکار کے ذریعے مسجد کے سکون میں گل ڈالا جائے اور اس کے ادب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے۔ کسی قوم و جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیادت و سیادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار، بدگماش اور بے ایمان ہوں تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کی تباہی کی علامت ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی قوم و جماعت کے زمان لوگوں کو قرار دیا جائے جو اپنی قوم و جماعت کے کمینہ، بے کردار اور ذیل ترین ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ آدمی کی تعظیم اس کے فتنہ و شر کے ڈر سے کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تعظیم و احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو، بلکہ اس کی برائی اور اس کا شر کا خوف ہو، یعنی کسی شخص کی اس لیے تعظیم کی جائے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے یا ستانے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے کہ کسی فاسق و بدگماش کو اقتدار و غلبہ حاصل ہو جائے اور لوگ اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرنے پر مجبور ہوں۔ گانے والیوں سے مراد گلوکارائیں، رقصائیں، ڈومنیاں اور نانائیں وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح باجوں سے مراد ہر قسم کے ساز و باجے اور گانے بجانے کے آلات ہیں جن کو شرعی اصطلاح میں مزامیر کہا جاتا ہے، جیسے ڈھولک، ہارمونیم، طبلہ، سارنگی اور شہنائی وغیرہ۔ شراب و جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہاں شراب کی تمام انواع و اقسام اور دیگر دوسری نشاور اشیاء بھی مراد ہیں۔ جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں کے لیے تیار ہوں۔ قائرین کرام، آج ہمارے اعمال اور ہماری حکومتوں کا طرز عمل آپ سب کے سامنے ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آج پوری دنیا مختلف آفات و بیماریوں کا شکار ہے۔ کبھی زلزلے زمین کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں تو کبھی سمندری طوفان عالمی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیتے ہیں، اور ان دنوں وبائی امراض کی کثرت نے تمام ممالک کے افراد کو خوف و دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدرتی آفات و وبائی امراض سے بچنے کی عملی کوششوں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ توبہ و استغفار کی کثرت سے ان آفات و امراض سے نجات ممکن ہے۔ وبائی امراض و دیگر قدرتی آفات سے نجات کا واحد ذریعہ اطاعت خداوندی اور کثرت استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔